لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا بہترین ڈھنگ اور طریقہ نصیب فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ پاکیزہ زندگی، ایسی پاکیزہ زندگی جس پاکیزہ زندگی سے اللہ راضی ہو جائے۔ ممکن ہے کہ اس پاکیزہ زندگی سے ابو جہل راضی نہ ہو، ابو لہب راضی نہ ہو، لیکن اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور اس پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر ممکن ہے ساری دنیا راضی ہو جائے پر اللہ راضی نہیں۔ اس زندگی کے اندر جو بنیادی باتیں تھیں وہ یہ کہ اللہ کو ایک مان لو، ایسا ایک مانو کہ اپنی ساری چیزوں کے اندر کہیں نہ دیکھو یہ دیکھو میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے۔ کہیں نہ دیکھو کہ معلوم کرو کہ میرا اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ رات خطوط مکتوبات پڑھے جا رہے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنے خلیفہ کو جو مدینہ منورہ میں موجود تھے، ضبط اوقات کی کوشش کرو، اپنے اوقات کو ایسے کرو کہ اس میں کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے رات تک، ایسے نظام الاوقات بناؤ اور کوئی لمحہ کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ اور آگے لکھا وقت اور حال کے موافق اعمال اور طاعات میں مشغول رہو۔ یہ جو عرض کیا ابھی آپ سے، ہر وقت یہ دیکھے کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور یہ جو حال ہے اس میں میرا رب مجھ سے کیا نہیں چاہتا ہے۔
زلیخا نے بت پر کپڑا ڈال دیا جس کی میں عبادت کرتی ہوں یہ نہ دیکھ سکے. بے وقوف عورت، وہ تو ویسے بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھا، لیکن بت پر کپڑا ڈال دیا، دروازے پر تالا لگا دیا. وقالت، اور کہنے لگی، ہائی تلک، یہاں آ جا میرے پاس. یوسف علیہ السلام کے پاس ایک راستہ تھا، ایک راستہ، دو راستے نہیں تھے، ایک راستہ. اور وہ یہ کہ اس کی بات نہیں مانی. کوئی صاحب کینیڈا میں گئے، وہیں رہتے تھے، وہاں سے واپس آنے لگے تو امیگریشن والوں کے پاس گئے کہ جی مجھے جانا ہے اتنے دنوں کے لیے پاکستان واپس. انہوں نے کہا آپ کو تو فلاں فلاں مسئلہ ہے، پہلے اس کو حل کر لیں پھر چلے جائیں. اب جب اس نے یہ کہا تو یہ پاکستانی بھائی تھے، ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تو ایک آپ سے آیا ہوں مانگنے کے لیے جائے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو خاموشی سے یہاں سے چلے جاتے پھر آ جاتے ہیں، تو میں بھی ایسے ہی چلا جاتا. میں نے تو آپ کو، میں نے تو اچھا راستہ اختیار کیا. یہ صاحب مجھے خود سنا رہے کہ وہ امیگریشن آفیسر کہنے لگا آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کیسے کہ آپ غیر قانونی بھی جا سکتے تھے؟ دوسرا کوئی خیال آ رہا ہے کیسے؟ اگر یہ مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے تو ایک ہی خیال ہے، یہ کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، لہذا اس سے دور رہنا. اب دور رہنا ہے تو دور رہنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا اس نے. یہ ملکہ ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، تالا بند کر دیا ہے، کروں کیا؟ لیکن چونکہ راستہ ایک ہی تھا لہذا کیا کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، میں تو یاد دہانی کے طور پر، مذاکرے کے طور پر بھاگے. تو جب بھاگے تو کیا ہوا؟ تالا ٹوٹ گیا. اس نے پیچھے سے اس نے پکڑنا چاہا، کرتا ہاتھ میں آیا، کرتا پھٹ گیا. تالا ٹوٹ گیا، تالا نکل گیا، چلے گئے. ایک راستہ، ہمارے پاس دو راستے نہیں ہیں، ایک راستہ. ہم کہتے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم کیسے کریں؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی. اگر تم قیامت کے دن تک پہنچ گئے تو اس دن کو دیکھ لو گے، اگر تم اس تک نہ پہنچے تو اس سے پہلے موت آئے گی اور تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے چونکہ ان وعد اللہ حق، مگر جب میں نے تجھے پیدا کیا تو یہ دنیا بنائی اور شیطان نے مجھ سے اجازت لے لی کہ میں بہکاؤں گا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تو یہ جو ہم نے دنیا بنائی رنگین، یہ کہیں تجھے اپنی طرف نہ کھینچ لے، تجھے دھوکہ نہ دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے، دھوکہ نہ دے.
اس دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے کہ جی اس کی طرف لپکتا ہے، دل اس کی طرف جاتا ہے، لیکن دیکھنا تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے گناہوں میں مبتلا ہو کر آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ تو جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو دیکھنا گناہوں میں، دیکھنا دنیا کی رنگینی میں کھونا مت، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، میں تو بڑے مزے میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ابھی بات کر کے اس کے بعد پھر ناشتہ لگے گا، چائے پاپے ہم بھی کھائیں گے آپ بھی کھائیں گے، یہ ہاتھ موجود، سر موجود، ٹوپی موجود، بیٹھنے کی جگہ موجود، گھر موجود، تو موت کہاں جا رہا ہے؟ سب کچھ تو ہے۔ یہ چیزیں دنیا کی جانے کو، دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھنے کو بھلا دیتی ہے۔ اتنی بڑی حقیقت میں کھڑا ہوں نا، میں بیٹھا ہوں نا، بات تو کر رہا ہوں، میں تو ہوں، حالانکہ نہیں ہوں۔ دھوکا ہے، دھوکا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے گھر کے۔ اللہ اس دھوکے سے نکال دے عافیت کے ساتھ۔ اپنا ہونا، اپنے اوپر نظر کرنا، ارے رے توبہ، میں بھی ہوں، میں بھی کچھ ہوں، میں یوں بات کرتا ہوں، میں یوں سنتا ہوں، میں یوں سمجھاتا ہوں، مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرا گھر بار ہے، میرا اتنا بڑا بینک بیلنس ہے، سبحان اللہ، سب دھوکا ہے۔ کیا ہے زندگی؟ کبھی تالاب کے پاس بیٹھو، یہ تالاب چھوڑو، ہم تو دیکھتے ہیں کبھی بالٹی میں پانی بھر رہے ہو تو اس وقت میں بھی بالٹی میں پانی کے اوپر بلبلے نظر آتے ہیں، یہ بلبلا، یہ بلبلا، ایسے جو ہے تھوڑی دیر دیکھو ان بلبلوں کو، اور ایسے دیکھتے ایک دم سے بغیر آواز کے خاموش سے ایسے پھٹ گیا، اب تلاش کرو کہاں تھا، کہاں پر تھا، یہاں تھا نہیں، یہاں تھا، گیا کہاں؟ پوری زندگی پانی کا ایک بلبلا ہے، ابھی آنکھ بند ہوگی سب ختم ہو جائے گا، کہاں کی طاقت، کہاں کا جوش، کہاں کی جوانی، کہاں کے بول، سب 2 4 6 دن گزریں گے لوگ بھول جائیں گے، اور ذرا گزریں گے اور بھول جائیں گے، 2 نسلیں گزریں گی تو کسی کو نام بھی ہمارا یاد نہیں، نام بھی یاد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو قیامت سے ڈرایا ہے، آنے والی ہے، کس وقت آئے گی کسی کو نہیں پتا، کچھ باتیں بتا دی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس وقت اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے حوض کو صحیح کر رہا ہوگا، میرا اونٹ، اس کو پانی پلانا ہے تاکہ یہ زندہ رہے تو میرا کام کرے گا، میری مدد کرے گا، اس کو پانی پلانے کے لیے حوض بنایا تھا، یہ ٹوٹ رہا ہے، اس کو جلدی سے صحیح کر لوں، ورنہ میرا اونٹ پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا تو میں کیا کروں گا، حوض صحیح کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد ہو رہا ہے مختصراً وہ یہ کہ آدمی ایک ایسا ہوگا اس وقت اپنے حوض کو صحیح کر رہا ہوگا کہ اونٹ کو پانی پلانے کے کام آئے اور قیامت قائم ہو جائے۔ اور پھر میں عرض کروں قیامت تو قائم ہوگی تب ہوگی، میری موت آ گئی
تو میری قیامت تو قائم ہے۔ اس لیے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا آدمی اونٹ کے لیے اونٹ کے پانی کے لیے حوض کو صحیح کرا ہوگا، آگے فرماتے ہیں کہ جتنے تم بیٹھے ہو آج سے 100 سال کے بعد اس زمین پر چلنے میں تمہارا کوئی بھی نہیں ہو، جتنے بیٹھے ہو آج سے 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی اس دنیا کی زمین پر چلنے کے لیے، اکڑنے کے لیے اور کمانے کے لیے، دکھانے کے لیے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا، سب زمین کے نیچے ہو گئے، ان کی قیامت قائم ہو گئی۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اور دوسری چیز جو بتلا دی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ ایک ہے غرور، تکبر اردو میں، عربی میں دھوکہ۔ غرور دھوکہ دینے والا، بلکہ بہت زیادہ دھوکے باز، اس کا دھوکہ بہت زیادہ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہے وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں پڑے معلوم ہوا اسرائیل آ گئے اور تمہاری جان لے کر چلے۔ ہاں لا ادری، آپ کیا سوال کر رہے ہیں منکر نکیر؟ میرا رب کون تھا؟ مجھے تو کمانے نے فرصت ہی نہیں دی، مجھے تو شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہے، ابھی نہیں بعد میں توبہ کر لینا، تو مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے میرا رب کون تھا۔ ہاں لا ادری، حدیث مبارکہ میں الفاظ نقل کی گئے، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون تھا۔ دنیا میں تو آسان ہے، سب کچھ گلے سے اوپر ہے، دنیا میں تو بہت آسان ہے، آنکھ بند ہوتے ہی گلے سے اوپر کی بات گئی، جو دل کے اندر ہے وہ آئی۔ دل کے اندر تو دنیا بھری پڑی تھی، جس کے پاس دنیا تھی وہ دنیا جمع کرنے میں، وہ دنیا کے گننے میں، وہ دنیا کے محفوظ کرنے میں اور دنیا کے بڑھانے میں لگا ہوا تھا۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے چلے پر جا رہا ہوں اور وہ ایک ساتھی ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا مطلب کوئی پریشانی میں؟ کہنے نہیں پریشانی میں نہیں ہے، وہ آئے تھے کہنے کہ دعا کرو، ساتھ چلنے کا جی چاہتا ہے لیکن تھوڑی مصروفیت ہے۔ کیا مصروفیت ہے؟ کہنے کہ وہ ایک فیکٹری لگائی ہے، وہ ذرا سا صحیح ہو جاوے۔ کہنے کہ اچھا آپ کی تو پہلے بھی 3 فیکٹری ہے۔ اس بیچارے کے پاس وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تیسری چوتھی فیکٹری چلنے والی ہے۔ جس کے پاس دنیا ہے شیطان نے اس کو دھوکہ دے رکھا ہے، بچاؤ اپنے مال کو، اپنی فیکٹری کو بچاؤ، اپنے کمائی کو، اپنے خزانے کو، وہ لگا ہوا ہے اس میں۔ اور میرے دوستو، ہمارے تمہارے جیسے جن کے پاس فیکٹریاں تو نہیں ہیں لیکن فیکٹریوں کا جذبہ، مال آ جائے، مال کا جذبہ، دنیا کے خزانے پاس آ جائیں، اس کی حسرت، اس کی آرزوؤں سے دل بھرا پڑا۔ دنیا نہیں ہے، دنیا آ جائے اس کی تمناؤں سے اپنی دل کو برباد کر۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے کہ دنیا کماؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے کہ جیسے اور لوگ دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں تم بھی دنیا میں مزے اڑانے کے لیے آئے ہو۔ دنیا دنیا دنیا، اللہ ہم سب کو سمجھائے۔ قرآن کریم میں بار بار اس کو بیان جگہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد، تجزی ہے نا، یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، تھوڑا سا
اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. اتقوا ربکم، یہ بھی کہہ سکتے اتقوا اللہ، نہیں، یہاں سمجھایا جا رہا ہے ڈرو سے مراد ایسے نہیں ہے جیسے سانپ سے ڈر کے بھاگتے ہو. اپنے والد سے بچہ چھوٹا ڈرتا ہے نا، لیکن ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ. مجھ سے غلط حرکت ہو گئی ہے، کہیں ابا کو پتہ نہ چل جائے. ابا کیا کرتے ہیں؟ ابا پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، اس لیے ایک محبت بھی دل میں ہے. نہیں چاہتے ہو کہ غلطی ہو گئی ہے، اب کیسے اس غلطی کی تلافی کروں، بچہ اس میں پریشان ہے. واتقوا ربکم، اپنے رب سے، پروردگار سے، پالنے والے سے، جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے اور جو تجھے سب کچھ دے رہا ہے اور تجھ سے ایک پیسہ نہیں لیتا، تجھ سے ایک ٹکا نہیں لیتا، اس سے ڈرو، یعنی محبت کے ساتھ ڈرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي، پھر ڈرو، ڈرو کس سے؟ اس دن سے. کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے جس دن والد اپنے بیٹے کے لیے کام نہیں آئے گا. یہ مفہوم والی تفسیر میں نے ترجمہ تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ باپ بیٹے کے کام کا نہیں ہوگا، یعنی اگر باپ نے کوئی نیکیاں کی ہیں تو بیٹے کے کام نہیں آئیں گی، بیٹے کو خود نیکی کرنی چاہیے. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور یہ مولود، یہ جو بیٹا ہے، جو اولاد ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ اپنے باپ کی کچھ شیء، کچھ بھی کام نہیں آئے. اگر بیٹا اچھا ہے اور باپ برا تھا، کوئی باپ کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا. اس دن کوئی کام نہیں آئے. اس دن اگر باپ آ کر بیٹے کو کہے گا کہ بیٹا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی زندگی میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کمایا آج دن کے لیے، تیرے پاس تو بڑے نماز، بڑے روزے ہیں، بڑی نمازیں ہیں، حج بھی ہیں، کچھ مجھے دے دے، بالکل کام نہیں آئے، بھاگے گا اپنے باپ سے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے بیٹا میرے پاس گناہ بہت ہے، تھوڑا تو لے لینا اپنے اوپر، دیکھ میں نے تیری کتنی خدمت کی تھی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یہ وہ دن ہے یومئذ، کیا ہے؟ یفر المرء، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا کس سے؟ کس سے بھاگ رہا ہے؟ کہ پیچھے دشمن چلا آ رہا ہے؟ نہیں، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ارے ماں اپنے بچے سے بھاگ رہی ہے، بچہ اپنے ماں سے بھاگ رہا ہے. وَأَبِيهِ، باپ اپنے سے بچے سے بھاگ رہا ہے، بچہ اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہ کہیں آج کے دن یہ اپنے تعلق کا واسطہ دے کر مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے، کوئی اپنی پریشانی کا اظہار کر کے یہ نہ کہے میری پریشانی تھوڑی سی تو بانٹ لے. اللہ. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. اور پھر یہاں لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کوئی بات یہاں پھر دوہرا رہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اللہ پھر اس بات کو اس مقام پر دوہرا رہے
کہ دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو بڑا دھوکے باز ہے، شیطان بڑا دھوکے باز ہے، وہ کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، ہاں بہت بڑا دھوکے باز۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس سے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر واقعات اور چیزیں باتیں جمع کی ہیں کہ شیطان جو بہکاتا ہے اس کا بہکاوا کیسا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ دنیا دار مال جمع کرنے والا ہے، اس کو میں ایسے بہکاؤں گا، دیکھ دیکھ کہیں تیرا مال ختم نہ ہو جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر، ہاں فقر سے، کہ ہاں دیکھو 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 ہے 3 پشتوں کا، ہے 5 پشتوں کا سامان۔ سبھی بعض لوگ سوچتے ہیں 5 پشتوں کا سامان کیسا ہوتا ہے، وہ تو یوں ختم ہو جاتا ہے۔ ارے بابا آللے تللے میں خرچ کرتے ہو تو خرچ ہو جاتا ہے، صرف پیٹ بھرو، صرف تن ڈھانپو، صرف رہنے کی جگہ کو لو تو دیکھو 7 پشتوں چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ جن نخروں پر، جن خواہشات پر، جن چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں، اس نے شیطان نے یہ ڈرا رکھا ہے، یعدکم الفقر، ارے تمہارے پر کہیں فقر فاقہ نہ آ جائے، کہیں تمہارے پر غربت نہ آ جائے۔ ارے کروڑوں میں کھیل رہا ہے، غربت نہ آ جائے۔ کہتے ہیں دیکھو فلانا تھا نا کیسے ایک دن میں سڑک پر آ گیا۔ تو اگر اللہ نے مقدر میں رکھا ہے تو ایک دن میں تم 8 پشتوں کا جمع کر لو گے، ایک دن میں ہی تم بھی سڑک پر آ جاؤ گے۔ شیطان یعدکم الفقر، ہمیں ڈراتا ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن جوزی نے، یہ حکیم ہے، یہ صوفی ہے، ہاں صوفیوں کو بھی بہکاتا ہے، یہ جو تصوف کے راستے میں جو خانقاہوں میں آتے ہیں ان کو بھی بہکاتا ہے۔ شیطان کے بہکانے کے بڑے طریقے۔ ہر آدمی جو ہم میں سے پیدا ہو گیا، جس دن پیدا ہوا اسی دن اللہ نے اس کا شیطان بھی پیدا کیا۔ اب یہ آدمی جو کچھ بنا، اس کا شیطان اس کے سارے حربے جان۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹری کے حربے سے، انجینئر کو انجینئرنگ کے حربے سے، باپ کو باپ کے حربے سے، بیٹے کو بیٹے کے حربے سے۔ صوفی صاحب کو کہتے ہیں یہ جو شیخ نے کہا تھا مراقبے کے لیے، ہاں مراقبہ کرو، دیکھو یہ ہلکی جو پیلی پیلی نیلی نیلی روشنی نظر آ رہی ہے نا، بس تم پہنچ گئے، ہاں بس تم پہنچ گئے، کام ہو گیا تمہارا۔ حالانکہ وہ نیلی پیلی روشنی یہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ اب نیلی پیلی روشنیوں کا زمانہ نہیں ہے، خیال رکھنا کہیں آپ میں سے کسی کو بہکا نہ دے۔ میں نے رات کو قصہ سنایا، سناؤں دوبارہ؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، بیعت کی، ذکر معلوم کر لیا، کچھ عرصے کے بعد آئے اور کہنے لگے حضرت جب مراقبہ کرتا ہوں تو مجھے یہ روشنیاں نظر آتی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا روشنیوں کے چکر میں مت پڑو، معمولات جاری رکھو۔ چلا گیا کچھ عرصے کے بعد، اچھا حضرت چونکہ چیزیں ہمیں بتا دیتے تھے اس طرح معاملہ ہے، اس طرح معاملہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آیا تو حضرت نے اسے میرے پاس بھیج دیا اور کہہ دیا یہ وہی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بٹھا کر سمجھایا کہ بھائی یہ زمانہ ان چیزوں کا نہیں ہے، بڑوں نے پیچھے بڑی محنت کی ہے، اور سب سے بڑی محنت حلال کھانے کی تھی، جس حلال کے کھانے سے تھوڑا سا عمل بہت اچھا فرق پیدا کر دیتا۔ اور جب ہمارا کھانا حلال کا نہیں ہے، کبھی ادھر سے سود شامل ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے دھوکہ شامل ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے کچھ اور چیزیں شامل ہو رہی ہیں، تو بھائی یہ چکر میں مت پڑو، لگے رہو، ابھی روشنی نہیں ہوتی۔
چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت کے پاس پھر پہنچ گئے کہ حضرت میں مراقبہ کر رہا تھا، وہ روشنی نظر آئی. حضرت نے مجھے یہ خود قصہ سنایا کہ میں نے اس سے پوچھا بھائی تم چاہتے کیا ہو، مجھے آ کر سناتے ہو، چاہتے کیا ہو؟ تو کہنے لگا حضرت میں یہ چاہتا ہوں مجھے بھی خلافت دے دے تو میں بھی اپنا کام شروع کروں. اس لائن والوں کو ایسے دھوکہ دیتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کے مواعظ میں موجود ہے کہ میرے پاس ایک ہائی اسکول کے ماسٹر کا خط آیا، ہائی اسکول کے ماسٹر کا خط آیا اور اس میں لکھا 1 روپے کا ڈاک ٹکٹ، ادھر متوجہ ہے، 1 روپے کا ڈاک ٹکٹ بھیج رہا ہوں، یعنی اگر آپ اس کو ڈاکخانے والے کو دے دیں گے تو 1 روپیہ وہ آپ کو دے دیں گے. 1 روپے کا ڈاک ٹکٹ اس لفافے میں رکھ کر بھیج رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ مجھے خلافت دے دیں. 1 روپے میں کیا بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہائے، یہ ہائی اسکول نہیں، ہائی اسکول تو نے دنیاوی چیزوں میں پڑھانے میں لگا کر کیا بنا دیا کہ 1 روپے کے ڈاک ٹکٹ سے خلافت چاہتا ہے. ہائی اسکول کہتے تھے، ہائی اسکول نہیں ہے یہ ہائی اسکول. تو جو خانقاہوں کے آنے والے ہیں وہ ان کو اس طرح سے پٹاتا ہے، اس طرح بہکاتا ہے، اس طرح پھسلاتا ہے، بلکہ اس طرح پھسلا دیتا ہے، اس طرح پھسلا دیتا ہے. چلے تھے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو کیا حاصل کرتے پتہ نہیں کہاں جا کر گر گئے. ایک بات یاد آ گئی، 2-4-5 ہفتہ پہلے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے چند مہینے پہلے میں اعلان بھی کرتا تھا بھائی جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جاؤ. دیکھنا بھائی اگر کوئی مسجد میں سو رہے ہیں تو آ جاؤ، اپنا وقت قیمتی بناؤ. بیچارہ ایک ہمارا سادہ سا بچہ ہے، بالکل سادہ، اللہ اس کو سادگی ہی میں باقی رکھے اور ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے. بہت فکر مند بچہ ہے. تو وہ کسی وقت چلا گیا، وہاں ایک صاحب سو رہے تھے، اس کو اٹھایا کہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں بیٹھے. اس نے ماشاء اللہ زوردار تھپڑ مار دی، تجھے اپنا کام کر، زبان سے بھی نہیں. آیا ہے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو بالکل بے جا. تو دوستو بڑا نازک ہے معاملہ ہے. شیطان ہر قسم کے حربے جانتا ہے. اور حضرت محمد علی کی بات یاد رکھو، کہتے تو تھے مذاق میں، لیکن بڑی بات کہتے تھے. حضرت فرماتے تھے دیکھو شیطان سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگو، شیطان بڑا بزی آدمی ہے. ہاں استعمال کرتے بڑا بزی آدمی ہے، ایک لمحے کو بھی فارغ نہیں ہے، ہر وقت اس سوچ میں ہے کہ تجھے کیسے گمراہ کروں. ہم فارغ ہے، ہمارا خیال ہی نہیں ہے. نظر کیا قدم سوئے مرقد، قدم کہاں جا رہے ہیں؟ مرقد کہتے ہیں قبر کو. ہاں ہر لمحہ ہم کدھر بڑھ رہے ہیں؟ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا. نظر کدھر ہے؟ ہائے دنیا، ہائے تھوڑا سا لے. قدم سوئے مرقد، یہ عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کہاں دیکھتا ہے. ایسا آدمی ٹھوکر کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ ایک لمحے کو وہ فارغ نہیں ہم سے. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس وقت اس کی پوری کوشش ہوگی کیسے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوا دے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، کیسے کوئی ایسی بات نکلوا دے کہ جس سے 4 آدمی سمجھ سکے لیکن 4 نہ سمجھ کر پریشان ہو جائے. اور یہ تو زبان، دل میں کیسے اس کے وہ بات ڈال دوں
کہ اس کے دل کو خیال آئے آہا کتنی اچھی مثال دی ہے تو نے، لوگ تو کہہ رہے ہوں گے تو بڑا اچھا بولنے والا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لگا ہوا ہے پیچھے، چھوڑے گا نہیں، بیان کے بعد آئے گا سلام کرنے لو، ہاں السلام علیکم، حضرت طبیعت کیسی، ہاں بولے دیکھو دیکھو تم بڑے آدمی ہو گئے، دیکھو لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں، اوہو ایک لمحے کو غافل نہیں۔ اور یہ جب سب کچھ ہم کر گزرتے ہیں، ہم سب نیکی کرتے ہیں نا، اس میں وہ پھنسا رہا ہوتا ہے نا، اور جب ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں، خوب نیکیاں جمع کر لیتے ہیں، تو اس وقت وہ آ کر کسی گناہ میں مبتلا کرتا ہے، سب صاف سب صاف، بد نظری کرا دی، بد زبانی کرا دی، بد کلامی کرا دی، کسی کو اذیت دے دیا، پتہ نہیں کیا کیا، وہ جتنا کچھ کیا تھا سب۔ سے بھائی ہوشیار، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، مبارک ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ گناہ کرتے 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 تھک جائے گا، ہر بار گناہ کرے گا معاف، اللہ معاف کر، ہر بار گناہ کرے گا اللہ معاف کر، ہر بار گناہ کرے گا اللہ معاف کر، تو میں اسے یہ بار بار معافی مانگے گا تو میں بار بار معاف کرتا رہوں گا، یہ گناہ کرتے کرتے اور معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا، میں اللہ، اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک بھر جائیں، یہ ایک دفعہ کہے گا اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے، پوری کائنات میں بھرے ہوئے گناہ صرف ایک استغفار سے اللہ معاف فرما دے، لیکن وہ استغفار اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ہو، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ ہو، بڑے گناہ کیے ہیں زندگی میں، بڑے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، تو اگر شیطان جیسے حضرت کی بات نقل کی، بہت بزی آدمی ہمیں ہر وقت بہکاتا رہتا ہے، اللہ نے ہمیں بھی وہ ہتھیار دے دیا ہے، جب بھی تجھے یہ بہکائے تو میرے پاس آ جا، میں تجھے معاف کر دوں، قربان جاؤ اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اللهم ربنا اسلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب۔ یہ ہمارے نبیل بھائی جو ماشاءاللہ خدمت کرتے رہتے ہیں، آپ کو 2 ہفتے سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، ان کی بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، کئی دنوں سے آئی سی یو میں ہے، کبھی نمونیا کہتے ہیں ڈاکٹر، کبھی کہتے ہیں کہ اتنی سی عمر میں 2 ماہ کا بچہ میرا خیال ہے، کہتے ہیں اس کا دل کے اندر کا مسئلہ ہے، دعا کریں اللہ پاک ان کو کامل شفا نصیب فرما دے، ان کے بچے کو اور تمام دنیا میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے، ان کے لیے بھی آزمائش کا وقت ہے، اللہ پاک ان کو اس آزمائش سے عافیت کے ساتھ باہر نکال دے۔
اور ہمارا ایک ساتھی ہے یہاں، ابھی 2 ماہ ہوا ہے اسلام قبول کیا ہے، تو وہ ماشاءاللہ یہیں قریب میں رہنے کے لیے آ گیا اور خانقاہ بھی آتا جاتا ہے۔ رات سے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، بقائی میں ایڈمٹ ہے۔ دعا فرمائے اللہ اس کو بھی شفا کامل عاجل مستقبل نصیب فرما دے۔ اللہ سارے بیماروں کو، اللہ ہم بھی بیمار ہیں روحانی جسمانی، اللہ ہم سب کو شفا کامل عاجل مستقبل نصیب فرما دے۔ سارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہم ساری امت کو، اے اللہ ساری امت کو اس کے گناہوں کو بغیر سزا کے معاف فرما، اور اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، اور اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک اپنا ولی نہ بنا لے، ایسے وقت میں موت دے جب ہم آپ کو دیکھ کر، آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو مانگنا چاہیے تھا اپنی کمزوری سے، کم فہمی سے، اپنی ناسمجھی سے، یا جلد بازی سے کہ دعا ختم کرنی ہے، جلد بازی سے کسی بھی وجہ سے اگر نہیں مانگ سکے اور وہ ہماری ضرورت کی ہے یا ہمارے فائدے کی چیز ہے، اے اللہ بن مانگے نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام شرور سے اللہ پناہ چاہتے ہیں اللہ۔ اے اللہ جو خراب آزمائشیں ہیں، جس میں تکلیف ہوتی ہے، جس میں پریشانی ہوتی ہے، اللہ معلوم ہے ہمیں اللہ کہ تو ان آزمائشوں کو بھی اس لیے بھیجتا ہے، اللہ تو ان آزمائشوں کو بھی اس لیے بھیجتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تو ان آزمائشوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہو جائیں۔ اے اللہ تو قادر ہے، ہم کمزور ہے، محتاج ہے اللہ، بہت کمزور ہے، تو قادر ہے اللہ، بغیر بیمار کیے، بغیر آزمائش میں ڈالے ہمیں وہاں پہنچا دے اللہ، بغیر بیمار کیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو معاف کر تیرا، تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔